یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور صرف سرکاری نتائج کا ہی اعلان کرنا چاہیے. غیر سرکاری اور غیر حتمی کے اندر آپ کو معلوم ہے کیا کچھ ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت منیب میں آپ سے ایک بہت سیریس ایشو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. منیب, ہمارے پروگرام میں ابھی ٹرانسمیشن میں کچھ لمحوں پہلے پچھلے گھنٹے میں شمائلہ رانا صاحبہ نے ایک بات کہی. وہ کہتی ہیں کہ کشمیر کو الگ کرنے کی سازش کو مضبوط نہ کیا جائے, کہ جب یہ بات ہوتی ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیٹی کی, جو بات پیپلز پارٹی بلاول صاحب کر رہے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی سے ڈائیلاگ ہونا چاہیے, بات ہونی چاہیے, اور نون لیگ نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی رائے نہیں دی ہے. آپ کی نظر میں یہ جو اس وقت سازش ہو رہی ہے, عطا طاہر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ پروپیگنڈا اس وقت عروج پہ ہے, انڈیا اپنی طاقت بھرپور یوز کر رہا ہے, تھوڑا آپ کا نظریہ کیا ہے صورتحال پہ منیب صاحب؟ دیکھیے طلع, دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ کشمیر, آزاد کشمیر کا جو معاملہ ہے, اس کی تاریخی طور پہ بھی اس کی نیچر بہت سینسیٹیو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو گفتگو وفاقی حکومت کر رہی ہے, اس میں صرف ایک کانٹرڈکشن جو بہت واضح طور پر سامنے آتی ہے, وہ یہ کہ جب وفاقی حکومت یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر خدا نخواستہ سازش ہے پاکستان سے آزاد کشمیر کو الگ کرنے کی اور اس میں بھارت کا ایجنڈا ہے, تو اس میں سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ جو کالعدم جیک ہے, یعنی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی, اس کا مسئلہ اس سال تو شروع ہوا نہیں. وہ پچھلے کافی عرصے سے یہ مسئلہ آ رہا تھا. حکومت نے نیگوشیٹ کیا, 38 ڈیمانڈز تھیں, 35 کا کہا حل ہو گئے ہیں. ان کا اعتراض یہ ہے کہ 35 میں سے جس پر اعلان کیا حکومت نے, اس پر کچھ عمل درآمد نہیں ہوا. چلیں ہم اس کو اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ چلیے کچھ پہ عمل درآمد نہیں بھی ہو سکا, لیکن اب آج کی تاریخ میں بہت کلیئر ان ایکویکل ورڈز کے اندر یہ کہا جا رہا ہے پاکستان کی وفاقی حکومت کی جانب سے اور پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ جیک کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے اور اس میں انڈین ایلیمنٹ کی انوالومنٹ بہت ڈیپ ہے. ان کی فنڈنگ یا ان کے مقاصد اور جو وہاں پر پھر کچھ بہت ہی ناجائز تقاریر کی گئیں, کچھ لوگوں نے جو وہاں پر کہا پاکستان کے فوج کے حوالے سے, پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, وہ ناقابل معافی ہے اور اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ سیاسی طور پر بالکل درست گفتگو ہے کہ آپ اگر کوئی تنازع ہے تو وہاں پر اس کو بات چیت کے ذریعے ہی یا نیگوشیٹ کر کے ہی حل کیا جا سکتا ہے. اب جو خط بلاول بھٹو زرداری صاحب لکھ چکے ہیں اس کے اوپر ایک موقف تو جیک کی طرف سے بھی آنا ہے, چاہے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں. ہر کوئی کہہ چکا ہے کہ آپ یہ دھرنا اور یہ سلسلہ ختم کیجئے. آپ نے اگر ایک ہاسٹائل ایلیمنٹ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے تو اس سے تو پھر مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا. دوسری بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت ایسا نہیں ہے کہ صرف نقصان جیک کے لوگوں کا ہوا ہے یا وہ وکٹم ہے اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. نہیں, یہ بات غلط ہے. ان کا بھی کافی نقصان ہوا ہے, پولیس کا, اس کے علاوہ دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا. لہٰذا درست بات تو یہ ہوتی کہ یہ مسئلہ کسی ٹیبل پر, میز پر بیٹھ کر اس پہ گفتگو کی جاتی, لیکن اس وقت آپ کو ایک بڑی ڈسٹنکٹ قسم کی ڈیوائڈ نظر آئے گی بٹوین واٹ بلاول صاحب از سیئنگ. جو وفاقی حکومت کا موقف ہے وہ مختلف ہے. لہٰذا اس وقت جو بلاول صاحب کا جو الیکشن کیمپین تھی اس میں انہوں نے ایک بات کی بار بار کہ آپ کا جو سینٹیمنٹ ہے یا آپ کے جو مسائل ہیں ان کا حل آپ خود دیں گے, یعنی آزاد کشمیر کے لوگ دیں گے, which makes perfect sense کہ ایسے ہی ہونا چاہیے اور انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے, لوگوں کی آراء سامنے آنی چاہیے. لیکن جو چیز اس وقت وفاق کو کھائے جا رہی ہے یا ان کو اس کا کنسرن ہے, وہی کنسرن پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے. اینڈ دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کے فارن منسٹر رہ چکے ہیں, پریزیڈنٹ زرداری صاحب پاکستان کے دوسری دفعہ صدر منتخب ہوئے ہیں. ان کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ کس چیز کے پیچھے کون ہے, کیا ہو رہا ہے. اچھا تو یہ ہوتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت یعنی PMLN کوئی ایسا اکٹھا کوئی اس طرح کا سلوشن پیش کرتے جس سے اس مسئلے کا حل نکل سکے. لیکن بدقسمتی سے ہمیں ایک ڈیوائیڈ نظر آتی ہے. اور یہ ڈیوائیڈ ٹیمپریری ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ پرماننٹ ہے, الیکشن کے بعد یہ ڈیوائیڈ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے یہ جو الیکشنئرنگ کا پروسیس ہوتا ہے اٹس ویری انٹرسٹنگ, ناٹ اونلی ان پاکستان, ان دس پارٹ آف دا ورلڈ, پوری دنیا کے اندر آپ امپریشن یہ دیتے ہیں ایز اف دا ڈیگرز آر ڈرون اور آپ بالکل ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار
ہے, نوک جھوک بھی ہوتی ہے. بٹ آئی تھنک ونس دی الیکشن کا جو پروسیس ہے الیکشنئرنگ کا, ونس اٹس اوور, تو میرے خیال میں سینسٹیوٹی کا پتہ تو بلاول صاحب کو بھی ہے, میاں نواز شریف صاحب کو بھی ہے, میاں شہباز شریف صاحب کو بھی ہے, اور میرے خیال میں کوئی کسی سے بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو جتنے بھی ہمارے اس وقت نیشنل لیڈرز ہیں ان کو کسی ایک جگہ اکٹھا ہونا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ جیک کو اسی طرح دیکھیں وہاں پر ایک ہاسٹیلٹی ہے. بلاول صاحب نے اپنی کیمپین کے ذریعے میرپور کے اندر تو انٹرنیٹ بحال کروا دیا, کچھ حصوں کے اندر بحال ہو چکا ہے, وچ از گڈ, بٹ ریسٹ آف دی ایریا از اسٹل انڈر اے بلاکیڈ. وہاں پر تو پرابلم موجود ہے, وہاں پر لوگوں کا معاش خراب ہو رہا ہے, بہت سے مسائل ہیں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں جو نیشنل لیڈرشپ ہے ان کو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس کا کوئی دائمی حل نکالنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. انجینئر راجہ قمر اسلام صاحب, آپ کا نظریہ؟ یہ دیکھیں, میں منیر صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے اسی بات کو ذرا ایک اور رائے میں بیان کروں گا کہ بالکل انہوں نے بجا فرمایا کہ یہ جو ایکشن کمیٹی ہے یہ کوئی آج کی نہیں ہے, نہ اس مئی میں بنی تھی, وہ بلکہ 1-2 برس سے. لیکن اسی نقطہ نظر کو وہ چیز اسٹرینگتھن کرتی ہے کہ ایکشن کمیٹی کا جو اپنا ایک لائحہ عمل تھا, جو کہ اسٹرکٹلی کچھ سماجی معاملات پہ, کچھ گورننس کے ایشوز پہ, کچھ اور معاملات پہ تھا, وہ چلتے چلتے جب ایوالو ہوا تو وہاں سے یہ بجا کہ حکومت نے اس وقت یہ الزام نہیں لگایا تھا, اوبویسلی تبھی لگا جب وہ ایویڈنس آئی. تو پھر آج جو جس نہج پہ وہ پہنچی, اور یہ جب حکومت کہتی ہے یا میں کہتا ہوں یا کوئی بھی کہتا ہے, تو فار دیٹ میٹر یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایکشن کمیٹی سے منسلک ہر فرد یا ان کا فالوور جو ہے وہ خدا نخواستہ بھارت کا ایجنٹ ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اتنے بڑے ہجوم میں اگر ایک ہی آدمی گولی چلا دیتا ہے تو وہ پھر سب کے متھے لگ جاتا ہے اور وہ آتا ہے. یہ اس قسم کے کمپوننٹس جو ہیں ان کے تو اب ایویڈنس آ گئے. جہاں تک تعلق ہے بات چیت کی جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں, تو بلاول صاحب آن بورڈ تھے اس بات چیت میں. آپ دیکھیں کہ جب بات چیت ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہوئی تو جہاں پر رانا ثناء اللہ صاحب یا امیر مقام صاحب موجود تھے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے, تو وہاں پہ کوئی عام ارکان نہیں ان کے, یا کوئی میڈیوکر نہیں, بلکہ ہیوی ویٹس راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان چودھری صاحب بھی اس میں موجود تھے. لہٰذا وہ جو دروازہ تھا وہ ایوری پاسبل یعنی جہاں تک تھا اس کو بند نہیں کیا گیا حکومت نے بھی, اور بلاول صاحب آن بورڈ تھے. اور جب بھی ان مذاکرات کی ناکامی کا اعلان ہوا تو یہ چاروں حضرات جن کا میں نام لیا میں نے, یہ سارے اکٹھے وہاں پر کھڑے تھے اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے پوری کوشش کی لیکن وہ نہیں مانا. اب یہاں سے وہ ٹرن آتا ہے ایکشن کمیٹی کو کہ جب وہ اپنے بوم پہ گئی اور اس کے وہ معاملات جس میں سر فہرست بجلی تھا, ایون بیونڈ ان کی ڈیمانڈ کے وہاں تک بھی تسلیم کیا گیا. اس کے بعد پھر وہ والا کمپوننٹ شروع ہوا جس کا تعلق پروکسی وار سے ہے, یا جس کا تعلق بھارت کے جب یہ بیانیہ آیا کہ جی الحاق پاکستان کی شرط ختم کی جائے یا اس ٹائپ کی چیزیں. اور وہ بھی پھر جس تیزی سے ایکشن کمیٹی کے ساتھ بہت سے لوگوں نے اعلانیہ یا غیر اعلانیہ اپنے آپ کو غیر متعلق کیا. آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے غیر اعلانیہ طور پہ یعنی وہ اس پہ ایکٹیو پارٹیسپینٹس نہیں رہے, اور اسی طرح تاجر تنظیموں نے اور دیگر نے یہ اس بیانیے کے بعد آئی. لیکن بہرحال حکومت کا بھی خیال یہی تھا اور انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا کہ ہم نے بات چیت کا دروازہ بند نہیں کیا. ہاں ان کمپوننٹس کا تعلق چونکہ اسمبلی سے ہے, لیجسلیچر سے ہے اور آئین سے ہے, اور جس اسمبلی کی مدت 4 اگست کو ختم ہو رہی ہے وہ مجاز نہیں ہے, تو جب نئی اسمبلی آئے گی تو یہ جو اس قسم کے 2-3 نقطے رہ گئے ہیں اس پہ بعد میں بات چیت. سینیٹر سرمد علی صاحب, یور اوپینین سر. دیکھیے, ایک تو ہمیں ذہن میں یہ چیز رکھنی چاہیے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو بہت زیادہ سمر کرنے دیتے ہیں نا تو اس میں کوئی نہ کوئی باہر کا ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتا ہے. آپ اپرچونٹی دے رہے ہیں باہر کے ایلیمنٹ کو اس کے اندر شامل ہونے کی. ہم نے اس کو بہت زیادہ سمر ہونے دیا اس ایشو کو. ہمیں چاہیے تھا کہ اس ایشو کو بہت پہلے کسی طریقے سے حل کر کے کہیں لگا دیتے. یہ شروع ہوا تھا آٹے کی قیمت سے, آپ کو یاد ہے, آٹے کی سب پر میٹ کے اوپر سبسڈی سے اور بجلی کے اوپر سبسڈی سے, اور اس کے بعد یہ 38 شرائط پہ چلا گیا جس کے اندر یہ فیس ختم کرنے کی بھی باتیں آنے لگ گئی, آئین میں تبدیل کرنے کی بھی باتیں آنے لگ گئی. یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی عوامی کمیٹی, اس کو بھی یہ علم تھا کہ جو حکومت ہے وہ ختم ہو چکی ہے, اسمبلی کی میعاد
ختم ہو چکی ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ اپنے شروع کیے بیانیہ شروع کیا اور اپنا سڑکوں پہ نکلنا شروع کیا اور مذاکرات کی باتیں شروع کی کرنی. اس وقت اسمبلی کی مدت ختم ہو چکی تھی اور یہ چیز جو ہے کہ مہاجن کی جو سیٹیں ہیں ان کو ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت نہیں ہو سکتا. یہ آئین میں ترمیم کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے اور آئین میں ترمیم کرنے کی مجال صرف اور صرف لیجسلیٹو اسمبلی تھی اور اگر لیجسلیٹو اسمبلی تھی نہیں تو کون اس کو جا کے کرتا. تو بیسکلی میرا خیال یہ ہے کہ ہم جب اس قسم کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا تو جو دشمن ایلیمنٹس ہوتے ہیں یا جس قسم کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے بیچ میں اپرچونٹی ڈھونڈ کے آ جاتے ہیں. ہم نے خود ایک طریقے سے اس کو بہت لمبا کھینچ کے ان کو اپرچونٹی دی کہ وہ بیچ میں آ گئے. اب اصل چیز جو ہے بیسکلی یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا اس میں یہ آپ جیسے کمل صاحب نے بھی کہا اور منیب نے بھی کہا کہ یہ ہے نہیں کہ 100% کے وہ کمیٹی ہے وہ سارے کے سارے انڈیا کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں. ہوں گے اس کے اندر کچھ لوگ جو اس کے اندر گفتگو کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. یہ کہنا کہ ہم کسی سے بات ہی نہیں کریں گے میرے خیال میں وہ ذرا ایک بہت زیادہ ایکسٹریم ہو جاتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھیں کیونکہ ہر چیز کا حل جو ہے وہ بات چیت سے نکلتا ہے, مذاکرات سے نکلتا ہے. یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ ہم نے بات چیت کے دروازے بند کر دینے اور کچھ نہیں کرنا. اور آزاد کشمیر کشمیر کا جو ایشو ہے وہ کوئی کسی اور صوبے کی طرح کا ایشو نہیں ہے, وہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے. اس کے اندر انٹرنیشنل امپلیکیشن ہیں. وہ خالی پاکستان کی حد تک یا ہندوستان کی حد تک نہیں ہے, وہ ایک ملٹی نیشنل ایشو ہے, اس کی انٹرنیشنل امپلیکیشن ہیں. ہم آپ جا کے دیکھ اب آپ نے دیکھا برطانیہ میں جو مظاہرے پاکستان کی ایمبیسی کے سامنے لوگوں نے کرنے شروع کر دیے. اس قسم کی چیزوں کے جو میسج جا رہا پر وہاں پہ جو ہاؤس آف کامنس کے ممبران ہیں انہوں نے اٹھا کے ختم لکھنے کی باتیں کر دی. یہ سب چیزیں جو ہے ان کی امپلیکیشن کیا تھی یہ ہمیں سوچنا چاہیے تھا پہلے. تو یہ سب چیزیں کرنے سے پہلے جو ہم نے کی جس کے اندر ہم نے بین کیا یا جو بھی کیا اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ اس کی انٹرنیشنل ریمیفیکیشنز کیا ہوں گی. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کرتے پہلے ہیں اور سوچتے بعد میں ہیں. بغیر اس سے کہ سوچے پہلے اور کریں بات.